کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، کافروں اور مشرکوں کے ساتھ، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ بھی آدمی اس میں نرمی کا معاملہ فرمائے، نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان کے لیے نرم ہے، اور اگر آپ تندخو ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے پاس سے ادھر ادھر چلے جاتے، آپ کے ارد گرد یہ لوگ آتے بھی نہیں، ادھر ادھر چلے جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے درگزر سے کام لے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کرے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کام میں مشورے میں ان کو بھی شریک کر لیا کرے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو آپ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ رب العالمین بھروسہ کرنے والوں سے، توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو امتیازی شان ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نرمی والی خوبی تھی، اس خوبی کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا اس نرمی کے اختیار کرنے کی وجہ سے اسلام کی نشر و اشاعت میں، اسلام کو پھیلانے میں، دین کی دعوت اور تبلیغ کرنے میں، اللہ کی توحید کا پیغام کافروں اور مشرکوں تک پہنچانے میں اسی نرمی کی وجہ سے کتنے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور کتنے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول کیے تھے۔ ایک داعی کے لیے خصوصی طور پر ضروری ہے کہ وہ داعی نرم ہو، مزاج کا نرم ہو، دل کا نرم ہو، اسی طریقے سے زبان کا نرم ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر چھوٹے چھوٹے اختلافات آ جاتے ہیں، مسائل میں چھوٹے چھوٹے اختلاف ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اس اختلاف کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ صبر نہیں کر پاتے، لوگ نرمی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ کیا ہوتا ہے؟ سخت رویے کا اظہار کرتے ہیں، زبان کا غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، ذاتی طور پر طعنہ دینے لگتے ہیں، گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں تھا، یہ سلف صالحین کا اخلاق اور کردار اور ان کا جو ہے طریقہ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھی طریقے سے دفع کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اس سے ایسا ہو جائے گا کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور اللہ نے فرمایا یہ چیزیں انہی کو ملتی ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں انہی کو عطا فرمائی جاتی ہیں جو بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب دین کی دعوت کا کام کرنا ہو، دین کی طرف ایک غیر مسلم کو یا جو ہے کافر کو بلانا ہو، اس کے سامنے اللہ کا تعارف پیش کرنا ہو، تو ہم کون سا لہجہ اختیار کریں، کون سی زبان اختیار کریں، کس طریقے سے، کس انداز سے اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے، اسلام کی طرف بلایا جائے، اللہ رب العالمین نے اس کی بھی تعلیم دی۔ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلانا ہے، لوگوں کو سمجھداری کے ساتھ دعوت دو، والموعظۃ الحسنہ، اور عمدہ نصیحت کے ساتھ ان کو بلاؤ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے اچھے انداز میں گفتگو کرو، اور ان سے بہتر طریقے سے گفتگو کرو، وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین،
اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹکا ہوا ہے، کون گمراہ ہے، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے کون لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ان تینوں آیتوں کے اندر آپ دیکھیں گے، آپ غور فرمائیں گے، نرمی کی تعلیم دی گئی ہے، نرم انداز اختیار کرنا ہے، نرم زبان جو ہے استعمال کرنی ہے، آدمی کو دل کا نرم ہونا چاہیے، اور اگر آدمی سخت رویے کا اظہار کرے، لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے، تو دین کی دعوت کو وہ کما حق ہو اور صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو نرم بنائیں، اپنی زبان کا نرم استعمال کریں، اپنے دل کو نرم بنائیں، اپنے اخلاق اور کردار میں جو ہے نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ نرمی جس چیز کے اندر ہوتی ہے اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور نرمی جس چیز کے اندر سے چلی جاتی ہے اس کی قدر کو کم کر دیتی ہے۔ یعنی نرمی آپ اپنے اندر پیدا کریں گے، اپنی بات کے اندر، اپنی زبان کے اندر، آپ کی ذات کو اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دے گا۔ نرمی آپ پیدا نہیں کریں گے، اس سے انسان کی قدر جو ہے کم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس کو نرمی عطا دی گئی اس کو گویا کہ بھلائی کا حصہ دیا گیا، اور جو آدمی نرمی سے محروم کر دیا گیا اس کو گویا کہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، جب اللہ تبارک و تعالی کسی گھر کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، خاص توجہ ہوتی ہے ایسے لوگوں پر، ایسے افراد پر، ایسے گھر والوں پر جو لوگ نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جس گھر والوں کے اندر نرمی ہے گویا کہ ان پر یہ اللہ رب العالمین کی خاص توجہ کا، خاص رحمت کا اور خاص مہربانی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے آج ہمیں اپنے اندر نرمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، نرم طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم کو پیش آنا ہے، چاہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے معاملہ کرنا ہو، بیوی بچوں کے ساتھ، اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرنا ہو نرمی کے ساتھ ہم کو معاملہ کرنا ہے، نرمی والے اخلاق اور کردار کے ساتھ جو ہے ہم کو پیش آنا ہے۔ والدین کے ساتھ نرمی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی بہت ساری آیتوں میں دیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرو، بہترین اخلاق اور کردار کے ساتھ والدین سے پیش آؤ، سخت لہجے میں، سخت زبان کے ساتھ والدین سے گفتگو نہ کرو، بات نہ کرو، بلکہ اس کو کبیرہ گناہ، بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم اپنے اولاد کو جو ہے تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہا کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور جھڑک کر کے اپنے والدین کو جواب نہ دو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم لہجے میں والدین سے بات کیا کرو۔ والدین تو اپنے ہوتے ہیں، والدین تو اپنے والدین ہوتے ہیں۔ اسلام نے تو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر کسی کے والدین مشرک بھی ہو، کسی کے ماں باپ کافر بھی ہو، تب بھی اس لڑکے کو، اس کی اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ نرم رویے کا جو ہے مظاہرہ کرنا ہے، نرم اخلاق اور کردار کے ساتھ جو ہے پیش آنا ہے، بہترین انداز میں گفتگو کرنی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، میری ماں میرے سے ملنے کے لیے آئی اور میری ماں مشرک تھی، مجھے شک ہوا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں یا نہیں کروں، کچھ مدد لینے کے لیے اپنی بیٹی سے آئی تھی۔ ان کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، فتویٰ دریافت کیا، اللہ کے نبی میری ماں آئی ہوئی ہے، مجھ سے ملنا چاہتی ہے، مدد لینا چاہتی ہے، اللہ کے نبی کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جاؤ اور اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ والدین مشرک ہو تب بھی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے، والدین کافر ہو ان کے ساتھ جو ہے نرم جو ہے زبان کا استعمال کرنا ہے، بہترین اخلاق کے ساتھ، بہترین کردار کے ساتھ جو